السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بابا، مانور برا خواب دیکھتی چیخ کر اٹھی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنا سر پکڑے مانور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو آزادی دے گئی۔ کل سے وہ سب سے لا تعلق تھی، ایک اجنبی کے ساتھ رات میں اپنے پر پھیلا دیے تھے جس کا اندازہ مانور کو کمرے میں چھائے اندھیرے سے ہوا۔ بنا سوچے سمجھے مانور اپنے بال باندھ کے خود کو کور کرتی کمرے سے نکلی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، اپنے بابا اور ماما کے پاس، ان کی چھاؤں میں جہاں سکون ہی سکون تھا۔ کدھر جا رہی ہیں آپ؟ میر تقی کی سنجیدہ آواز سنتی مانور کا ہاتھ دروازہ کھولتے رکا۔ وہ اتنی رات کو کہاں اور کیسے جائے گی کہ یہی انسان اس کی مدد کر سکتا تھا۔ آپ سے التجا ہے، مجھے میرے بابا ماما سے ملا دیں، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ وہ روتی آنکھوں سے اپنے ہاتھ جوڑے مانور میر تقی سے التجا کر گئی۔ کچن سے نکلتا خاموشی سے مانور کے پاس آیا جو بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ ہونے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے ہیں۔ مزید اطلاع کے لیے عرض ہے کہ راستے 3 سے 4 دن میں کھلیں گے، ابھی آپ آرام کریں۔ بے تاثر میر تقی کہتا اپنی کافی بنانے لگا۔ مشتعل ہوتی مانور آگے ہوتی بولی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم نے جانا ہے، ہمارے ماما بابا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے آپ اس وقت؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ کیا وقت ہو رہے؟ مانور نے ادھر ادھر دیکھا جیسے گھڑی تلاش کر رہی ہو۔ مانور کی تلاش دیکھتا میر تقی کہہ گیا، رات کے 11 بج رہے ہیں اس وقت۔ مانور سبتر، آپ میرے صبر کا امتحان مت لیں، اپنے آنسو صاف کر لیں۔ اگر میں آپ کے پاس آیا تو آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا۔ مانور کے بہتے آنسو کو دیکھتے ہوئے میر تقی کہہ گیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے آنسو خود صاف کرے۔ میر تقی کی دھمکی سنتی مانور اپنے آنسو صاف کر کے میر تقی کچن میں چلا گیا۔ بھرائی آنکھوں سے مانور میر تقی کو جاتا دیکھتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد میر تقی آتا 2 کپ ٹیبل پر رکھ گیا۔ مانور نے خاموش نظروں سے میر تقی کو دیکھا جو سوٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے اسکن پینٹ پہنے فریش سے صوفے پر ٹانگ رکھتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ وجیح تھا، خوبصورت تھا۔ میر تقی انجان نہیں تھا مانور کی نظروں سے۔ زیر لب مسکراتا میر تقی کافی پینے لگا۔ کاٹیج میں چھائی خاموشی کو مانور کے سوال نے توڑا، آپ کون ہیں؟ میر تقی کافی پیتا ٹھٹکا، پھر تحمل سے کہہ دیا، بندہ بشر ہوں میں، مطلب یہی کہ میں اس رب کا پیدا کردہ ایک ادنا سا انسان ہوں۔ ہم نے آپ کا نام پوچھا ہے، ورنہ اس رب العالمین کی پیدا کردہ میں بھی ہوں، اس کے ساتھ ہی ساری کائنات ہی پیدا کردہ وہی ہے۔ میر تقی کی آنکھوں میں دیکھتی مانور ذرا چبا کر بولی جو اپنے آئی برو اٹھا گیا، ہم نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، جتنا آپ مجھے تنگ کر چکی ہیں اس ناطے میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتاؤں، پر آپ کی بے چین طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں میر تقی میر ہوں، ایپیکس اسکول سسٹم کا آنر، جہاں پر آپ پچھلے 6 ماہ سے کام کر رہی ہیں۔ اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ اتنے عرصے سے ایک ادارے میں کام کر رہی ہیں اور آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا آنر کون ہے، جبکہ مجھے آپ کے بارے میں سب معلوم ہے۔ مانور کا منہ کھلا کچھ کہنے کے لیے لب کھلے کے فوراً سے بند کر گئی۔ آپ نے کب کون سا ڈریس پہنا، حتیٰ کہ آپ نے کس وقت کیا کیا، مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ آپ کیسے میرے وجود سے انجان رہ سکتی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ میر تقی مانور کو شرمندہ کرتا اس کی توجہ واپس جانے سے ہٹاتا کہہ گیا تھا جب سر کو جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ بولے ماں، آپ کی اس خاموشی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مانور کو بولنے پر میر تقی نے اکسایا، ہمیں اپنے کام سے غرض تھی، ہم وہاں بچوں کو پڑھانے جاتے تھے، نہ کہ اسکول کے ہیڈ کے بارے میں جاننے۔ ہماری غرض میم نادیہ سے تھی، ہم نے وہی کیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ میں پالیٹکس نہیں ہے؟ پالیٹکس کیسے سر؟ آپ سے سر کا سفر؟ میر تقی سوچ گیا، کچھ نہیں مانور، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی میں سن رہی ہوں، کیا بات ہے سر؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں ہی آپ کے اسکول کا ہیڈ ہوں؟ میر تقی مانور کو جانچنا چاہا۔ ظاہری سی بات ہے سر، آپ نے اس یقین کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، کوئی بھی جان سکتا ہے۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ یہ اسکول میرز کا ہے، آپ میر ہوں گے، اب پتہ چلا۔ سر میری ہادی ایک بار گھر آئے تھے اسٹاف میڈیکل الاؤنس کے لیے۔ میڈیکل الاؤنس کیسا؟ میر تقی جانتا تھا تبھی سوال کر گیا، تھوک نگلتی مانور میڈیکل الاؤنس کے پیچھے کی بات پر جھرجھرا گئی، بس ایک حادثہ نہیں تھا، ہم اسٹور روم میں لاک ہوئے تھے، ڈر گئے، تبھی سر میر ہاتھ آئے تھے۔ بات مختصر کرتی مانور اپنے ہاتھوں کو دبا گئی، لب کاٹتی وہ اپنی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کو میر تقی سراہ گیا۔ گہری نظروں سے اپنے کپڑوں میں ملبوس مانور کو دیکھتا میر تقی کافی پینے لگا۔ مانور چپ بیٹھی رہی، کوئی دور سے کیمرہ فوکس کے تصاویر بنا رہا تھا۔ ہماری بات سنیں، ہماری بات کروا دے بابا سے، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا پلیز۔ لینڈ لائن کو دیکھتی مانور نے درخواست کی۔ میر تقی مانور کی نظریں لینڈ لائن پر دیکھتا پوچھ گیا، آپ کا نمبر آتا ہے اپنے گھر کا؟ 05166777980۔ مانور فوراً سے بولی۔ میر تقی اپنی آئی برو اٹھا گیا، نمبر ڈال کر کے ریسیور مانور کو دیا۔ اگر وہ سوئے ہوئے تب
ہم نے آواز سنی ہے ان کے، مانور کہتی ریسیور کان سے لگا گئی، مگر لا حاصل، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ میں نے کہا تھا آپ سے ماں، سوئے ہوئے ہوں گے وہ۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شکریہ آپ کا، مانور بے دلی سے کہتے ریسیور رہ گئی۔ ماں آپ صبح بات کر لینا، ابھی آپ آرام کرو، کیا پتا کہ کل تک راستے کھل جائے۔ مانور سنتے سرس بات میں ہلا گئی، دماغ میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا، جاتی ہوئی مانور فوراً سے پلٹی۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ میرے تک حیران ہوا، پھر ٹھنڈی سانس لیتا کہہ گیا، مری ہلز کنٹونمنٹ میں۔ ہم کشمیر پوائنٹ سے یہاں کیسے پہنچے؟ جتنا ہمیں یاد ہے ہم وہاں سے سلپ ہوئے تھے، مگر ہم یہاں کشمیر پوائنٹ سے مری ہلز کنٹونمنٹ کیسے؟ دو پل کو میر تک ہی چپ ہوا۔ میں وہاں آپ سب سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں موسم خراب ہو گیا تھا، میر ہادی کو بتا کر میں واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے برف پر آپ ملی بے ہوش، تبھی آپ مجھے یہاں لے آئے، ریسٹ ہاؤس لے جانے کے بجائے، ہے نا؟ میر تک ہی چپ ہوا۔ بتائیں مجھے سر، جب آپ مجھے پہچان چکے تھے آپ مجھے ریسٹ ہاؤس کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہاں کیوں لائے؟ مانور دھیما مگر چبا چبا کر بولی۔ میر تقی آگے ہوتا مانور کے پاس ہوا، مانور بولنے لگی تھی، میر تقی کی غربت پر اس کی سیٹی بند ہوئی، یکدم پیچھے کو ہوئی کہ میر تقی نے مانور کا بازو سے پکڑا۔ مانور نے مزاحمت کی، غصے سے لال ہوتی میر تقی کو دیکھ گئی۔ میں آپ کو یہاں لایا کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھ سکوں، سکون ہو آپ کو اسے سکون کے لیے لایا، سب سے دور اپنے کاٹیج میں۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی مرضی ہو تو گڈ، ورنہ آپ یہاں اکیلی ہیں، کمزور ہیں، میری تھوڑی سی زبردستی آپ کو میرے نکاح میں لے آئے گی۔ سوچ لیں، سمجھ لیں، آپ نے کیسے نکاح کرنا، اپنی مرضی سے یا زور زبردستی سے، لیکن رہنا یہی ہوگا آپ کو۔ پھٹی آنکھوں سے مانور میر تقی کی بات سنتے اپنا بازو میر تقی کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ مزاحمت مت کریں ماں، بتائیں، ہم آپ کو ایک اچھا انسان سمجھے تھے، مگر آپ، مانور کہتی رکی، آنکھوں میں دراتی نمی نے اسے بولنے نہیں دیا تھا، اپنی لب بھینچتی سر جھکا گئی۔ ہماری بازو چھوڑیں سر۔ اب چھوڑنا مشکل ہے ماں۔ اب چھوڑنا مشکل ہے ماں، محبت بھرے لہجے میں میر تقی نے کہا۔ مانور ایک شکوہ گیر نظر میر تقی پر ڈال گئی۔ میر تقی ہولیز اپنی آئیبرو سہلاتا مسکرا گیا۔ ڈاکٹر اب کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ میر ہادی ایمرجنسی سے نکلتے ڈاکٹر سے پوچھ گیا۔ انجائنا کا اٹیک ہوا انہیں، ان کی طبیعت بہتر ہے، کب تک گھر جا سکتے ہیں وہ؟ ابھی انہیں آبزرویشن میں رکھیں گے، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں ہم، ڈاکٹر بتا کر چل دیا۔ میر ہادی صفدر حسین کی طبیعت کا عائشہ کو کال کر کے بتا کیا تھا۔ 3 گھنٹے اسپتال میں گزار کر میر ہادی صفدر حسین کو لیے گھر واپس آیا، رہا نڈھال ہی مہجبین گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صفدر حسین کو دیکھتے ہوئے یکدم کھڑی ہو گئی۔ صفدر، بھرائی آواز میں مہجبین کہتی رہتی، جس کو صفدر حسین دیکھتے اپنے لب بھینچ گئے۔ آنٹی پلیز خود کو سنبھالیں آپ۔ انکل ٹھیک ہے، میر ہادی مہجبین کو تسلی دیتا صفدر حسین کو تھامے اندر کمرے تک لے آیا۔ عائشہ جلدی سے پانی لے آئی۔ پھپھا پانی؟ نہیں عائشہ بچے، اپنی پھپھو کو دو، ہمیں نہیں پینا پانی۔ صفدر، مہجبین کہتی بیڈ پر ان کے برابر آئی۔ مت کریں جبی، ہم ٹھیک ہیں۔ مہجبین کو ٹانگیں دباتا دیکھ کر صفدر حسین اسے ٹوک گئے۔ عائشہ سائڈ پر کھڑی چپ سی تھی، مہجبین چپ رہی اور ٹانگیں دباتی رہی۔ انکل میں چلتا ہوں، صبح ملتا ہوں۔ ٹیچر مانور کی کوئی خبر جیسی ہی ملتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ میر ہادی جانے کی تیاری کرتا کہہ گیا، تمہارا شکریہ بچے، اللہ تم سے راضی ہو، میری مانو کو تلاش کراؤ، وہ تصاویر جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، میرا دل کہتا ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے۔ مہجبین کہتی رو دی۔ صفدر حسین مہجبین کو خود سے لگا گئے۔ صبر کرو جبی، صبر کرو۔ عائشہ خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی، جس کے پیچھے پیچھے میر ہادی بھی آیا۔ پریشان مت ہو عائشہ، ٹیچر مانور جہاں ہوں گی ٹھیک ہوں گی، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی، تم بھی اب ریسٹ کرو۔ جی عائشہ کہتی مانور کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے میر ہادی ایک ٹھنڈی آہ بھر گیا، خود ہی گیٹ لاک کرتا وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ دیدا، میری وجہ سے آپ مری گئی اور وہاں حادثے کا شکار ہوئی، کاش میں ضد نہ کرتی وہاں جانے کی، نہ لالچ میں آتی کہ ہادی کے قریب ہوتی، مجھے معاف کر دیں، میری ہوس مجھے سزا دینے کی بجائے آپ کو زد میں لے آئی، پلیز دیدا مجھے معاف کر دیں، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، میرے کی سزا دیدا کو مت دیں، پلیز اللہ پاک۔ عائشہ اپنے اور مانور کی تصاویر پکڑتی رو دی تھی، کب وہ روتے ہوئے عائشہ کی آنکھ لگ گئی اسے نہیں پتہ چلا۔ لینڈ لائن پر آتے کال مہجبین ہڑبڑا کر اٹھی، اٹھتے صفدر حسین بھی گئے تھے، دونوں کی نظریں ملی تو خیال مانور کی جانب گیا، فوراً سے بیشتر وہ دونوں اٹھے اور ہال میں آئے، تب تک کال کٹ گئی تھی، لائٹ بھی چلی گئی۔ صفدر، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہماری مانو تھی، بھرائی آواز میں مہجبین کہتی رو دی۔ تسلی رکھے مہجبین، میں ابھی موم بتی لائے، نمبر دے کر کال بیک کرتے ہیں۔ صفدر حسین کہتے ہیں اندھیرے میں راستہ بنانے لگے، اپنے آنسو صاف کرتی مہجبین بولی، آپ ادھر ہیں، میں لاتی ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ صفدر حسین مہجبین کی بات پر اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکن پر صوفے پر بیٹھ گئے۔ مہجبین اندھیرے میں راستہ بناتی موم بتی کی تلاش میں ہاتھ چلا گیا، موم بتی کو دیا سلائی سے چلاتی وہ سٹینڈ پکڑے صفدر حسین کے پاس ہے جو لینڈ لائن پر آتی پچھلی کال کو ری ڈائل بٹن پر انگلی رکھ گئے۔ لینڈ لائن پر آتے کال پر مانور اپنی نظروں کا ناتا میر تقی سے توڑتی ریسیور اٹھا گئی۔ میر تقی اور مانور کی جرأت کی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ بابا، مانور فوراً سے بولی، دوسری طرف صفدر حسین اور مہجبین مانور کی آواز سنتے شکر کا کلمہ پڑھ گئے۔ مانو،
مہجبین کانپتی آواز میں بولی تھی۔ مما، ریسیور پکڑے ماہنور رو تھی، جس کی سسکیاں سنتا میر تقی بے چین ہوا۔ ریسیور کو اسپیکر پر کرتا ماہنور کو وہ صوفے پر بٹھا کے ماہنور مزاحمت کے بنا آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ صفدر حسین نے مہجبین کو اپنے حصار میں لیا۔ ماہنور بچے، آپ کہاں ہو؟ ہم کل سے آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، تحمل سے صفدر حسین نے پوچھا۔ مہجبین نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا، بنا یہ تاثر دیے کہ اس کی گمشدگی یہاں کیا وبال اٹھا گئی ہے۔ ماہنور نے بھیگی آنکھوں سے میر تقی کو دیکھا جو بے تاثر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سب بتانے کا ماہنور فیصلہ کرتی اپنے آنسو پہنچ گئی۔ بابا، ہم کشمیر پوائنٹ پر تھے۔ ساری بات بتا کر ماہنور رو دی۔ اپنی بچی کی زبانی سب سنتے صفدر حسین اور مہجبین شکر ادا کر گئے کہ ان کی بیٹی محفوظ ہے، وہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ ماں، رونا تو بند کریں۔ مسلسل روتی ماہنور کے آنسو دیکھتا میر تقی کہہ گیا تھا، یہ آواز اور اس چھپی فکر کو صفدر حسین اور مہجبین نے بھی محسوس کیا تھا، مگر جس کو محسوس کرنا تھا وہ رونے کی شگل میں تھی۔ آپ کون ہو بچے؟ شفقت بھری آواز صفدر حسین کی آواز سنتا میر تقی کہہ گیا۔ السلام علیکم انکل، میں میر تقی میر ہوں، وہاں کے اسکول کا آنر۔ جب ماں حادثے کا شکار ہوئی تھی میں وہیں تھا، تبھی ماں کو میں اپنے ساتھ یہاں اپنے کاٹیج مری ہلز کنٹونمنٹ میں لے آیا۔ راستے بند ہیں، دوسرا نیٹ ورک کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، تبھی آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ تاخیر کی وجہ سے معافی چاہتا ہوں۔ صفدر حسین میر تقی کے دھیمے لہجے میں کی گئی بات پر متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ دوسرا جس شفقت سے وہ ماں پکار رہا تھا انہیں بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، راستے کب تک کھلنے کے امکان ہے؟ میں خود لینے آتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ انکل آپ پریشان مت ہو، ماں یہاں محفوظ ہے، جب راستے کھلیں گے میں خود لے کر آؤں گا ماں کو آپ کے پاس۔ میر تقی نے رسانیت سے انکار کیا۔ چپتی ہوئی نظروں سے ماہنور نے میر تقی کو دیکھا۔ بابا، آپ کل ہی مجھے لینے کے آؤ، ہم یہاں اکیلے ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مما، آپ سمجھے نا، یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے مری آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ماہنور کہتی پھر سے سسک اٹھی۔ مری آنا اسے بڑی حماقت لگا، اسے عائشہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ماہنور آپ کب سے میر تقی میر کے ساتھ ہو؟ اپنے شک کو مہجبین زبان پہ لے آئی۔ ماہنور انجان بول گئی۔ مما، کل رات سے۔ کیا؟ خدارا، ماہنور کی تنہائی میں شیطان تو غالب نہیں آیا؟ مہجبین کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا ماہنور کے ساتھ میر تقی تک ہل گیا تھا اس بات پر۔ مما، ماہنور پھٹی ہوئی آواز میں بولی، وہ رو رو کر لہجہ بھی زکام زدہ ہو چکا تھا۔ ہم نے جو پوچھا ماہنور اس کا جواب دو۔ صفدر حسین کے روکنے کے باوجود بھی مہجبین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ماہنور صدمے سے گر گئی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ کیا بتائے؟ آنٹی، یہ سراسر الزام ہے، باخدا میرا نفس اتنا کمزور بھی نہیں کہ کسی کمزور پر زبردستی مسلط ہو۔ میر تقی نے جھٹلایا تھا اس بات کو۔ ماہنور اور میر تقی کی بات سنتی بولی، جی تبھی آپ نے مجھے نکاح کی دعوت دی ہے۔ وہ کس زمرے میں آتا ہے سر؟ وہ پوچھ تو چکی تھی مگر اب پھنسا بھی اسی نے تھا۔ آبیل، مجھے مارو والا حال ہونا تھا۔ کیا بول رہی ہو آپ؟ ماہنور اپنے ماں باپ کی آواز سنتی ماہنور پچھتائی، اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ وہ میر تقی نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا، جو بات وہ کرنا چاہتا تھا ماہنور نے خود کر دی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے ماہنور۔ مہجبین کی غصے بھری آواز سنتی ماہنور نے اپنا سر جھکا گئی۔ میر صاحب، کیا ہماری بیٹی نے جو کہا وہ سچ ہے؟ صفدر حسین کی سنجیدہ آواز سنتا ماہنور میر تقی کو دیکھ گئی، تو اسے دیکھتا خوش دلی سے کہہ گیا تھا، جب سے اسکول میں آپ کی بیٹی کو دیکھا تب سے ہی میں وقت کی تلاش میں تھا کہ کب آپ سے اس بات کروں اس حوالے سے۔ ماں بار بار اس سرد موسم میں کاٹیج سے جانے کی ضد کر رہی تھی، تبھی اسے روکنے کو اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اپنے ہاتھوں کو کھولتا میر تقی بڑے آرام سے کہہ گیا تھا، جسے رشتے یوں طے ہوتے ہیں۔ ماہنور نے دانت پیسے اور میر تقی کو دیکھا جو مطمئن تھا۔ کچھ پل کو صفدر حسین بھی چپ کر گئے، تانا بانا جوڑتے وہ کسی فیصلے پر پہنچے۔ مہجبین اپنے شوہر کے چہرے پر آتے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ صفدر حسین نے اپنی زوجہ کو دیکھتے ساتھ ہی تسلی دی، پھر رسانیت سے میر تقی سے سوال کر کے، میر تقی صاحب، میری بیٹی کل سے آپ کے امان میں ہے، آپ کا ظرف بھی اعلیٰ ہے، دوسرا آپ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے بھی خواہاں ہیں، جو صورتحال ہے وہ ہم پر گراں ہے، تبھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ ماہنور پھٹی آنکھوں سے لینڈ لائن کو دیکھنے لگی جہاں سے اپنے بابا کی زبانی سب سنتی اس کی سانس تک تھم گئی تھی۔ دوسرا ایک وحشت کا سامان تھا، وہ کیسے کر سکتی ہے ایسا؟ ایک انسان سے نکاح جس کو وہ جانتی تک نہیں ہے؟ بابا، ماہنور نے احتجاج بلند کیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ نکاح ابھی ہو۔ صفدر حسین کی دوسری بات پر ماہنور نے کرب سے آنکھوں کو موندا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ کیسے جھٹلائے گی یہ سب؟ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ میر تقی ماہنور کی حالت دیکھتا اور اس پر مزید صدم کرتا کہہ گیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں انکل، آپ ماں کی مرضی جان لیں۔ میر تقی نے گیند ماہنور کے کوٹ میں پھینکی۔ مجھے منظور نہیں بابا۔ ایک دم سے کیسے یہ سب؟ ماہنور اپنا احتجاج بلند کرتی کہہ گئی، اس کی آواز شینک نوبت تھی جس کا گلا مہجبین نے گھونٹ دیا۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ ماہنور؟ ایک اجنبی کے ساتھ آپ 2 دنوں سے رہ رہی ہیں، جانتے بھی ہیں اس کا مطلب؟ کب شیطان حاوی ہو آپ پر یا اس انسان پر، کیا ہوگا تب؟ آپ ایک بات جان لیں میری کہ مرد غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے مگر عورت نہیں۔ ایسی ناپاکی چاہتی ہیں آپ؟ ماما، ماہنور سے اس کی ہوش کے ناخن لیں۔ ماہنور، آپ نکاح کر کے عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا 2 دن اور 1 رات کسی غیر مرد کے ساتھ رہ کر ساری زندگی لوگوں کو وضاحت دے کر؟
ایسی تو تربیت نہیں تھی ہماری جو آپ ایسے انکار کر رہی ہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں ہمارا معاشرہ ایسی عورت کو کیا کہے گا جو ایک غیر مرد کے ساتھ رہ کر آئی ہو، چاہے وہ جتنی بھی وضاحت دے کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بھول گئی آپ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو پاک بیبیاں تھیں، اس دنیا نے ان کو بھی نہیں بخشا، پھر آپ کیسے اس بات کو جھٹلا سکتی ہیں؟ مہاجبین کہتی کہتی ہام کے صفدر حسین نے انہیں تسلی دی۔ وہ آخر کو ماں تھی جو وضاحت ایک باپ نہ کر سکا، ایک ماں نے کھل کر دی تھی۔ مانور آنسو بہا رہی تھی، چپ چپ آنسو بہا رہی تھی۔ زندگی نے کیسا پلٹا کھایا تھا، مری آنے سے پہلے زندگی کتنی آسان تھی، مگر اب یا اللہ۔ مانور کہتی اپنا سر تھام گئی، سب کچھ اس کی سوچ سے پرے تھا۔ میر تقی ہونٹ بھینچے مانور کی حالت دیکھ رہا تھا، اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ میر صاحب؟ جی انکل۔ اسپیکر سے آتے صفدر حسین کی آواز پر میر تقی نے لبیک کہا۔ آپ؟ صفدر حسین کہتے رکے، ان کی بات کو مہاجبین نے پورا کیا۔ آپ مولوی صاحب کا انتظام کر لیں، نکاح ابھی ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مانور مسجد کسی غیر مرد کی امان میں رہے۔ آپ نے اسے پناہ دی، ہم مشکور ہیں۔ میر تقی نے مانور کو دیکھا جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جی آنٹی، کچھ دیر بعد آپ سے بات ہوتی ہے، مہاجبین نے بے تاثر کہتی کال کٹ کر گئی تھی۔ میر تقی مانور کی بکھری حالت دیکھتا کھڑا ہوتا اس کے پاس آیا، گھٹنوں کے بل ہوتے میر تقی نے اپنا سر جھکایا۔ ماں، مدھم لہجے میں پیار سموئے میر تقی نے مانور کو پکارا۔ مانور کی سسکی ابھری تھی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میر تقی نے تسلی دینے کو اپنا ہاتھ مانور کے گھٹنے پر رکھا تاکہ مانور کرنٹ کھا کر اٹھی۔ میر تقی بھی کھڑا ہوا، سرخی مائل آنکھوں میں بھیگے ہوئے گال، سرخ ہوتی ناک مانور کی شدت گریہ کی نشانی تھا۔ کیا تم اپنی محبت کو ایسے رنج دے سکتی ہو؟ نہیں، محبت میں تو محبوب کی خوشی عزیز رکھی جاتی ہے۔ پر میر تقی، تم تو اپنے محبوب کو رنج و الم سے آشنا کرواتے جا رہے ہو۔ ایسا تو محبت کے اصولوں میں نہیں تھا، محبوب کی مرضی اور خوشی اول ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب سوچتا میر تقی مانور کی پر نظریں جما گیا تھا جو ان نظروں سے خائف ہوتی جا رہی تھی۔ ماں، اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو مت کریں، مانور کو جاتا دیکھ کر میر تقی کرب سے کہہ گیا تھا۔ ہاں، وہ اپنے محبوب کی خوشی چاہتا تھا، اگر وہ اسے نہیں قبولتی تو کیا ہوا؟ وہ خوش رہے، یہی تو اصول محبت ہے نا۔ ہماری چاہت کا کوئی مول نہیں رہا سر، بنا پلٹے وہ مانور بے تاثر بولی۔ میر تقی نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی۔ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، اگر آپ راضی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ آپ یہاں آرام سے رہو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اب اپنی مما کی باتوں کو خود پر سوار مت کریں۔ خود پر قابو پاتے میر تقی مانور سے کہہ گیا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی، بھاری دل سے یہ سب بولا گیا تھا۔ وہ محبت اس کو بھی محسوس بھی نہیں کیا تھا، اسے دستبردار ہونا آسان تو نہیں تھا، پر دستبردار ہونا پڑ رہا تھا کیونکہ محبوب ایسا نہیں چاہتا تھا جیسے عاشق کی خواہش تھی۔ ہاں سر، آپ شاید بھول رہے ہیں مما نے کیا کہا، مرد غسل کر کے پاک ہو جائے گا اور عورت؟ طنزیہ مانور کہتی چپ ہوئی، ماتھے پر بل لیے میر تقی کے مانور کے آتا رکا جو اس کو دیکھتی اپنا سر دوسری طرف کر گئی۔ یا آپ بھی جانتی ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، مجھے اس دنیا کے کم صرف لوگوں میں شمار مت کریں۔ ہاں، میری غلطی تھی کہ میں آپ کو یہاں لایا، مجھے غصہ تھا آپ پر، آپ نے جو غلط کیا یوں اکیلے نکل کر، اگر میں وہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ ہم مر جاتے۔ مانور میر تقی کی بات کاٹتی سکون سے بولی، مگر یہ الفاظ میر تقی کو آدھی موت دے گئے۔ ماں، کرب سے میر تقی چیخا، کیا ماہ لگائی ہوئی آپ نے؟ ماہ ہیں ہم، آپ نہ لاتے مجھے یہاں، رہنے دیتے اس برف میں، مر جاتے اچھا تھا، یہ عذاب تو نہ آتا ہم پر۔ ہاتھوں کو اٹھاتے مانور چیخی۔ میر تقی کو بھی غصہ آیا جس کا اظہار وہ کر کیا تھا۔ ماں ہیں آپ، میری ماں، کیوں کرنے دیتا میں آپ کو وہاں برف پر بے ہوش پڑی تھیں آپ، سانس ہمیں نہیں آ رہی تھی، ساری رات میں بے چین رہا آپ کو لے کر۔ خود کو اور مجھے عذاب مت کہیں، نہیں کرنا نکاح مت کریں، مگر مرنے مارنے کی باتیں آپ کی میرا دل دہلا رہی ہیں۔ خدا را یہ ستم مت کرے نہ مجھ پر اور نہ خود پر، ستم ہی ہے یہ، مجھے مری نہیں آنا چاہیے تھا۔ مانور کہتی رو دی اور فرش پر بیٹھ گئی، جس کا ساتھ میر تقی نے بھی دیا۔ وہ اسے کیسے دلاسے تھے؟ ماں، آنکھوں میں امڑ آتا کرب لیے میر تقی نے مانور کو پکارا جو رونے میں مصروف تھی۔ میر تقی کی پکار پر اس کی براؤن نم آنکھوں کو دیکھتی وہیں تھمی۔ سب بکھر گیا۔ میر تقی کو دیکھتی مانور مدھم آواز میں کہہ گئی، میں سمیٹ دوں گا۔ اتنے ہی مدھم مگر مستحکم لہجے میں کہا گیا، مگر آنکھوں کا رابطہ نہ توڑنے دیا۔ میں رسوا ہو رہی ہوں، میرا ساتھ ہوگا۔ مانور سنتے سر جھکا گئی، آنکھوں کا رابطہ منقطع ہوا۔ میر تقی مانور کے جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ مانور منمنائی، صفدر؟ مانور سمجھ گئی ہوگی۔ صفدر تفکر لیے مہاجبین صفدر حسین سے پوچھ کے، جس کی سماعت لینڈ لائن کے بجنے کی طرف تھی۔ مہاجبین کے بے چین کے پوچھنے پر ان کی جانب دیکھتے مسکرا گئے۔ وہ ہماری بیٹی ہے، اسے سمجھنا ہوگا، جو تصویر آپ نے اسے دکھائی ہے اسے سمجھ آ گئی اچھے سے۔ صفدر وہ لڑکا، مہاجبین کہتی رکی جس کا مفہوم صفدر حسین سمجھ گئے تھے۔ جبین، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں اس وقت سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر مانور ہمارے پاس ہوتی، ساتھ ہوتی، ہم نے تب بھی اس کی شادی کرنی تھی۔ لڑکا چاہے ہم نے دیکھا تھا، اس بات کی کیا گارنٹی ہوتی کہ وہ لڑکا ہماری مانوں کو
کے لیے پرفیکٹ ہوتا۔ ہماری مانو کے نصیب میں جو لڑکا اللہ پاک نے لکھا تھا وہ اس کے ساتھ ہے اور پاس بھی، وہ بھی تب جب ہماری مانو برف پر بے یار و مددگار ہوش و حواس سے پرے گم تھی۔ یہ اشارہ ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ اسے وہاں ہماری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا، جس نے ہماری بیٹی کو سنبھالا اور اس سے نکاح کی بات کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری مانو اس کے اسکول کے خدنہ سے ورکر ہے۔ کوئی مرد جس نے اگر عورت سے نبھانی ہو نا، وہ اسے کچھ نہیں چھوڑتا۔ یہ لڑکا مجھے ہماری مانو کے لیے پرفیکٹ لگا، کیونکہ اس کے پکار میں ایک مٹھاس ہے۔ یہ شاید آپ نے بھی محسوس کیا جب اس نے ماں کہہ کر پکارا، مجھے یوں لگا ہمارے بعد ہماری بیٹی کا گھنا سایہ یہ انسان ہے۔ ماں جبین سر اسبات میں ہلا کر یہ بات انہوں نے بھی محسوس کی تھی، پر وہ ماں تھی، ہزار خدشے ہیں۔ ماں جبین، اس رب پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی انسان کو اس کے استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ مشکل وقت ہے، ہماری بیٹی پر جو الزام لگا ہے اس کا ہمیں یقین ہے وہ بے گناہ ہے، مگر یہ کھوکھلی دنیا نہیں سمجھے گی۔ بیٹی جو ہوئی، جس کی ہر بات رد کرنا اس زمانے کا اولین فرض ہے، جس کو جھٹلانا اس زمانے کے لیے آسان ہے، مگر اس کے بنا یہ زمانہ بھی ادھورا اور مرد ذات بھی ادھوری۔ پھر یہ زمانہ عورت کی غلطی اس کی زندگی بھر کی سزا بنا دیتا ہے۔ ہماری بیٹی نے مری اسکول ٹرپ کے ساتھ جا کر کوئی غلطی یا گناہ نہیں کیا جبین، ہاں یہ حادثہ اس کا مقدر تھا اور اس کا میر صاحب سے ملنا بھی، اور شاید ان کا نکاح بھی ایسے ہونا لکھا تھا۔ اس لیے آپ بس دعا کریں ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری بیٹی کی عزت پامال نہ ہو اور نہ ہی ہماری، سمجھی؟ سبتر حسین کے پوچھنے پر ماں جبین آنسو پونچھتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ آپ جانتے ہیں سبتر، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہو۔ آپ نے ہر جگہ اور ہر بار میری رہنمائی کی ہے۔ میں جب ڈگمگائی آپ نے مجھے تھاما۔ میں آپ کے سدا مشکور رہوں گی میری زندگی میں آنے، مجھے سمجھانے اور کٹھن زندگی کو آسان بنانے کا شکریہ۔ ماں جبین کہتی ہی سبتر حسین کا ہاتھ چوم گئی۔ سبتر حسین دل سے مسکرائے۔ آپ جانتی ہیں جبین، شادی خوبصورت رشتہ ہے تب جب دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو، جو بات کر لو، ایک دوسرے کو سمجھنا ہی کافی ہے۔ اسے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ورنہ یہ دنیا حسد کے آماج کا ہے۔ ہمیں حسد سے بچنا ہے اور اپنے ہمسفر کے لیے آسانیاں ہی پیدا کرنی ہیں۔ جبین کی ناک کھینچتے ہوئے سبتر حسین نے کہا۔ ماں جبین نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہنستی، بدلے میں سبتر حسین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بیٹی ماہنور صفدر ولد سبتر حسین، آپ کا نکاح میر تقی میر ولد میر جہاں سکہ رائج الوقت 5 لاکھ طے پایا گیا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب پیار سے ماہنور سے سوال کر کے جو سر کو جھکائے اپنے دوپٹے کو سر پہ لیے چپ سے تھی۔ مولوی صاحب نے ماہنور کی خاموشی پر میر تقی کو خوشمکی نظروں سے گھورا۔ کیا معاشرہ جناب؟ میر تقی مولوی صاحب کا پیغام سنتا ماہنور کو دیکھ گیا جو تھوڑا توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ مولوی صاحب ایک بار پھر سے پوچھیں۔ میر تقی کے گواہ نے مولوی صاحب سے التجا کی جو دوستی اور پرانی ہمسایہ داری نبھانے کو رات کے اس پہر امام مسجد کو اس کے گھر سے لے کر آیا تھا، اتنی ٹھنڈ میں جو گرم بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، پر اسلامی عقائد کا بانی آنا ہی پڑا نکاح کروانے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ بیٹی ماہنور صفدر ولد صفدر حسین، آپ کا نکاح میر تقی میر ولد میر جہاں سکہ رائج الوقت 5 لاکھ طے پایا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ اس بار لہجے میں تھوڑا سا غصہ شامل تھا۔ مانو میری بیٹی، جواب دو مولوی صاحب کی بات کا۔ آن لائن صفدر حسین نے بھرائی ہوئی آواز سے ماہنور سے کہا، جو اپنی سوچوں سے نکلتی اپنی باپ کی بات مانتی لبیک کہتی کہہ گئی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آنسو آنکھوں سے بہہ گئے تھے جن کو ماہنور نے صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ مولوی صاحب اب میر تقی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ ماہنور کا دماغ عزت دار اور داغدار عورت میں فرق کر رہا تھا۔ کیا وہ نکاح کر کے عزت دار بن گئی؟ جو خدشہ اسے تھا وہ اپنے ماں باپ سے بیان نہ کر سکی، اور جس انسان سے اب وہ جڑی تھی وہ کیا تھا، کیوں آیا اس کی زندگی میں، اچانک سے آیا اور آج اس کی زندگی کا مالک بن گیا، کیوں؟ مولوی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ماہنور اپنی سوچوں سے نکلتی انہیں دیکھ گئی۔ خوش رہو، آباد رہو، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹی۔ مولوی صاحب دعا دیتے گواہوں کے ساتھ چلے گئے، جن کا میر تقی میر نے دروازے تک چھوڑا۔ ماہنور صوفے پر برف کی مانند جم گئی تھی۔ ایک نظر ماہنور پر ڈالتا میر تقی ریسیور اٹھا کیا تھا۔ الحمدللہ نکاح ہو گیا ہے، بہت مبارک ہو بیٹا، صفدر حسین نے اپنے آنسو صاف کرتے کہہ گئے۔ انکل آپ پریشان مت ہوں، میں جیسے ہی راستے کھلیں گے ماہنور کو لے آؤں گا۔ ماہنور کو دیکھتے ہوئے میر تقی کہہ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے ماہنور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اپنے غصے سے وہ بے جان چیز دروازے پر اتارتی کمرے میں بند ہوئی۔ اس آواز کو صفدر حسین اور ماں جبین نے بھی سنا، جو اپنی بیٹی کے غصے کا اندازہ اچھے سے لگا گئے تھے۔ میر تقی کو تسلی دیتے ہوئے ماں جبین بولی، آپ پریشان مت ہونا، ماہنور جب غصے میں ہوتی ہے تو چپ ہو جاتی ہے، یا گھر کے دروازے اس کے غصے کا شکار ہوتے ہیں، سنبھل جائے گی، میں تھوڑا وقت دینا اسے، ابھی نادان ہے۔ میر تقی جس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھی ماں جبین کی بات سنتا ہولے سے مسکرا دیا۔ بے فکر رہیں ماما بابا، آپ کو کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ صفدر حسین اور ماں جبین میر تقی کے اس طرز تخاطب پر نہال ہوئے تھے۔ ابھی نکاح ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے، یہ انسان انہیں ماں باپ کی مسند پر بٹھا گیا تھا۔ صفدر حسین جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ خوش رہو بچے،
آمین. آپ اب آرام کریں. میں اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا ہوں ذرا. دعا دیں میں اسے سنبھال لوں. شریر عرضی میں میر تقی نے الوداعی کلمات کہے. صفدر حسین اور مہاجبین ہنس دیے تھے. میر تقی کو دعا دے کر کال کٹ کی. میر تقی مسرور سے دروازے کی جانب آیا جس کی دوسری جانب اس کی محرم محبت تھی. کچھ دیر پہلے وہ ڈر گیا تھا اگر مہنور نہ مانتی تب وہ دستبردار بھی ہو گیا تھا، مگر مشکل ہونا تھا سب آگے. شاید اس کا رب اس پر مہربان تھا تبھی مہنور اور اس کے عقد میں آئی. دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میر تقی نے ہینڈل گھمایا. چہرے کی مسکراہٹ وہیں تم توڑ گئی تھی. مہنور نے دروازہ لاک کر دیا تھا. میر تقی اسے وقت دو. جتنا آسان تمہیں لگ رہا ہے اتنا ہی مشکل ہے اس کے لیے. تم اسے جانتے ہو مگر وہ تم سے انجان ہے. اسے وقت دو اور اپنی محبت سے اسے سمیٹ لو. ابھی یہ فاصلے رہنے دو. زندگی آوارگی میں گزری گئی اب تک. چند دن اور صحیح. میر تقی سوچتا دروازے سے دور ہوا تھا. نظریں ابھی دروازے کی جانب تھی جس کے پار مہنور بیڈ پر لیٹ ہی رو رہی تھی. اسے فاصلوں پہ یقین کیوں بہت ہے. ہمیں دور رہنا کیوں آتا نہیں ہے. خیالوں میں برسے ہم ان پر شاید مگر بھیگنا ان کو کیوں آتا نہیں ہے. زندگی آوارگی، زندگی آوارگی ہے، زندگی آوارگی ہے. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.